بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے ایک عظیم دن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے سفر کا، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم الشان سفر ہے، اس کا ایک کچھ خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حاضرین گرامی، یہ جو معراج کا سفر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک عظیم الشان سفر ہے، اس کے بارے میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک روحانی سفر بھی ہے اور جسمانی سفر بھی ہے. اس کے بارے میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان سفر ہے کہ جس سفر کے حالات کو سن کر اللہ کی قدرت پر یقین آتا ہے، اللہ کی قدرت پر یقین آتا ہے، اور اسی طریقے سے
حضور علیہ السلام کی عظمت کا بھی یقین آتا ہے۔ اس عظیم الشان سفر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ ہے کہ اس عظیم الشان سفر کو دل و جان سے مانا جائے اور اس پر یقین رکھا جائے، اور صرف روحانی طور پر اس عظیم الشان سفر کو نہ مانا جائے بلکہ جسمانی طور پر بھی اس عظیم الشان سفر کو مانا جائے کہ حضور نے جسمانی طور پر بھی یہ سفر کیا ہے اور روحانی طور پر بھی سفر کیا۔ اگر انسان روحانی طور پر سفر کر لے تو کوئی کہہ سکتا بھائی اگر حضور دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور دوزخ کا سفر کیا یہ تو ایک عام آدمی بھی سفر کر لیتا نیند کی حالت میں کہاں گھومتا، یہ کون سا معجزہ ہوا؟ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف روحانی طور پر حضور نے یہ سفر جنت اور دوزخ کا نہیں کیا ہے، آسمانوں کا سفر نہیں کیا ہے، بلکہ جسمانی طور پر کہ دنیا میں رہتے ہوئے بیداری کی حالت میں آسمان کا سفر حضور نے کیا ہے، تب سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس معجزے کو یقینی طور پر ایک مسلمان مانے اور اس پر یقین رکھے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو یہ سفر کرایا ہے، تو یہ عظیم الشان سفر ہے، اس پر ہر مسلمان کو کامل طور پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ ایک جب سفر ہوا حضور علیہ السلام کا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10 نبوی کا یہ عظیم الشان سفر ہے۔ یہ سفر ہونے کے وقت علماء کرام فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ پر 2 وقت کی نمازیں اس وقت فرض تھی۔ کتنی وقت کی نماز امت مسلمہ پر اس وقت فرض تھی؟ 2 وقت کی نماز۔ دن کے شروع حصے میں جو ایک نماز ہے جسے فجر کی نماز کہتے ہیں، وہ نماز فرض تھی امت مسلمہ پر اس وقت، اور اسی طریقے سے دن کے آخری حصے میں جو نماز آتی ہے جسے مغرب کی نماز کہتے ہیں، وہ مغرب کی نماز اس وقت فرض تھی۔ تو اس وقت 2 نمازیں امت مسلمہ پر فرض تھی، ایک فجر کی نماز اور ایک مغرب کی نماز۔ باقی وقت کی نماز بعد میں فرض ہوئی جو آقا علیہ السلام جب معراج کا سفر کیا۔ تو عام دن کی طرح جس طریقے سے صبح سورج نکلتا ہے، مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے شام کے وقت، اسی طریقے سے وہ دن بھی تھا۔ آقا علیہ السلام عام دنوں کی طرح وہ دن گزارے اور مغرب کی نماز پڑھ کر آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی چچازاد بہن ہے۔ کون ہے؟ چچازاد بہن ہے، اور انہی کے گھر میں آپ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے تشریف لے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نیم خواب میں تھے، یعنی اتنی زیادہ گہری نیند تھی کہ آپ بالکل نیند میں ہو، اور نہ یہ کہہ سکیں کہ آقا علیہ السلام بیدار نہیں تھے، بیدار بھی تھے۔ اسی وقت کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر آئے، اور چھت جو ہے ایٹومیٹک کھل گئی، چھت ایٹومیٹک کھلی پھٹی، اور آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خادمانہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جیسے خادم کسی کی خدمت کرتا ہے، وہ تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے پاس بیٹھ گئے۔ بالکل ادب کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیٹھے،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو ایسے ہلایا۔ ہلانے کی وجہ سے آقا علیہ السلام فوراً بیدار ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں، تو حضور علیہ السلام پھر جو ہے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دیکھا کوئی نہیں ہے تو کچھ ہوگا، یہ سوچ کر پھر دوبارہ آپ لیٹ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر ہلایا پیروں مبارک کو چھو کر، تو پھر بیدار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ بھی پھر نظر نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہلایا تو آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے بات کی، اور بات کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو تسلی دینے کے لیے آسمان پر بلا رہا ہے۔ تسلی دینے کے لیے، آپ کی ہمت افزائی کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آقا علیہ السلام طائف کے سفر سے واپس آئے تھے۔ طائف میں بہت تکلیفیں لوگوں نے حضور کو دی تھی، تو بعض مرتبہ ایک انسان اگرچہ نبی ہے لیکن خیالات آتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ظاہری طور پر کوئی اگر تسلی مل جائے تو اچھی بات ہوتی۔ یہ دل ہی دل میں خیال حضور کے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ، میں تسلی دینا چاہتا ہوں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کو لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب لے جانے کے وقت آقا علیہ السلام کے لیے ایک زبردست قسم کا بہترین سواری جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور جب آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اور بھی ہمراہ حضرت جبرائیل کے فرشتے دوسرے بھی تھے، تو براق نامی سفر پر لے جانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے براق نامی سفر لے کر آئے تھے۔ وہ براق نامی سفر، وہ براق نامی جانور جو تھا، مفسر نظام فرماتے ہیں کہ ذرا گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا جانور تھا، اور اس کی رفتاری کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس براق نامی جانور کی رفتاری یہ ہے کہ جہاں تک اس جانور کی نظر پہنچتی تھی وہاں تک منٹوں میں سیکنڈوں میں سفر کر لیتا تھا وہ جانور۔ اب میں یا آپ کسی جگہ پر نظر ڈالے تو کتنی دور تک نظر جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے اس براق نامی جانور کی نظر جہاں تک پہنچتی تھی وہاں تک منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچ جاتے تھے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو سوار کر کے لے جانے لگے، اور بالکل آرام کے ساتھ، جیسے خادم کسی کو لے کر جاتا ہے، لگام خادم جو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور زین کسی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں۔ اب جاتے جاتے کیا کیا عجائب اور غرائب حضور علیہ السلام نے دیکھے ہیں، مشاہدہ کیے ہیں، حضرات علماء کرام نے ان کو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس سفر پر کیا کیا حضور علیہ السلام دیکھے، کیا کیا مشاہدہ کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں تو
الگ الگ جگہوں پر الگ الگ واقعات حضور کو دیکھنے میں آئے۔ دیکھا یہ گیا ایک موقع پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے پاس دو قسم کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ ایک دسترخوان میں بہترین قسم کی غذائیں اور کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ بہترین قسم کی غذائیں مطلب بہترین قسم کا پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسرے دسترخوان پر رکھا ہوا ہے سڑا اور بالکل سڑا گلا جو ہے گوشت رکھا ہوا ہے جس سے باس آ رہی ہے، دوسرے دسترخوان پر رکھا ہوا۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جو پکا ہوا گوشت لذیذ قسم کا گوشت تھا اس کو چھوڑ کر لوگ جو ہے سڑے گلے دسترخوان پر جو گوشت پڑے ہوئے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل امین، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں قسم قسم کے غذائیں رکھی ہوئی ہے، پکا ہوا گوشت دسترخوان پر رکھا ہوا ہے، وہ نہ کھا کر لوگ دوسرے دسترخوان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں جو کہ سڑا اور گلا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو حلال غذا چھوڑ کر حرام غذا کی طرف لپک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال غذاؤں کے راستے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ راستے چھوڑ کر وہ حرام غذاؤں کی طرف لپکے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ حرام خور لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حرام خوروں کے لیے جہنم کے پیپ اور خون اللہ نے رکھے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ خدا نہ کرے کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں کہ حرام غذاؤں کی طرف ہم لپک رہے ہوں اور حلال غذاؤں کے راستوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کی حالت کیا ہے، محنت اور مزدوری کرنے کے بجائے حرام راستوں کی طرف لپک رہے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر حرام روپے اگر لاکھ روپے آ رہے ہیں تو اس کی طرف زیادہ نظر ہے، اگر حلال غذائیں محنت اور مزدوری کر کے مل رہی ہے اور وہ تھوڑے ہیں اس کی طرف لوگ نہیں جاتے۔ یہاں سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ انسان ہر وقت حلال غذاؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا منظر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں دیکھا کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ طیب اور پاکیزہ عورتیں موجود ہیں، یعنی بہترین خوبصورت عورتیں موجود ہیں، پاکیزہ اور طیبہ عورتیں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو چھوڑ کر ایسی عورت کی طرف لپک رہے ہیں کہ جو زانیہ ہے، بدکار ہے، اس کی طرف لوگ لپک رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں اور انہی کے ساتھ جا کر رات گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ بدکاری کرتے ہوئے صبح کر ڈالیں۔ اور اسی طرح دیکھا گیا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ ان عورتوں کو حلال اور طیب شوہر موجود ہے، لیکن وہ حلال اور طیب شوہر موجود ہونے کی وجہ سے ان کی طرف عورتیں نہیں لپک رہی ہیں بلکہ بدکار شوہروں کی طرف جا رہی ہے اور انہی کے ساتھ بدکار انسانوں کے ساتھ رات گزار رہی ہے وغیرہ۔ تو حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس اپنی حلال اور طیب
بیوی موجود ہے لیکن اپنی حلال اور طیب اور پاکیزہ بیوی، منکوحہ بیوی رہتے ہوئے بدکار عورتوں کی طرف تعلق بڑھا ہے اور ان سے زنا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ عورتیں ہیں کہ ان کے پاس حلال اور بہترین شوہر موجود ہے لیکن وہ بدکار لڑکوں کی طرف بہک رہی ہے اور ان سے بدکاری کر رہی ہے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر غلط تعلقات اپنا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں کہ بہترین شوہر چھوڑ کر غلط اور بدکار لڑکوں سے اپنا تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں یہ بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ مہینے میں 10-20 اس قسم کے کیس مسجد میں آ رہے ہیں کہ شادی بیاہ ہو چکی ہے دونوں میں، لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر لڑکا کسی دوسرے عورت سے جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لڑکیاں کے کیس ایسے آ رہے ہیں کہ شادی بیاہ ہو چکی ہے لیکن بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے لڑکوں سے تعلقات بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے امت مسلمہ کو۔ آج حالات وہی آ رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پیٹ جو ہے کوٹھریوں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ کوٹھری آپ جانتے ہیں، گاؤں دیہات میں دھان چاول رکھنے کے لیے، منجی وغیرہ رکھنے کے لیے کوٹیاں بنائے جاتے تھے، اس کے اندر رکھتے تھے چاول وغیرہ۔ تو دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں اور وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن گر جاتا ہے۔ پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کوٹھیوں کی طرح، اٹھتا پھر گرتا، اٹھتا پھر گرتا۔ تو حضور نے یہ عجیب منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے کوٹھیوں کی طرح؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور سود کھانے کے نتیجے میں ان لوگوں کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہی بہت روئے، گڑ گڑائے اور دعا کی کہ اللہ میری امت مسلمہ کو ایسے سود خور انسان ہونے سے بچا۔ آج اسی کو بھی ہم دیکھ لیں، حضور نے جو منظر وہاں پر دیکھا یہی منظر آج ہم اپنی دنیا کے منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ سودی کاروبار کرنے والے بے تحاشا ہو رہے ہیں۔ اگر محلے میں 10 گھر مسلمانوں کے ہیں تو اس میں آپ کو 5% لوگ ایسے ملیں گے جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو اس قسم کے واقعات سے سبق لینے چاہیے اور ہمیشہ کے لیے سودی کاروبار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زندگی کتنے دن کی ہے؟ بہت تھوڑے دن کی ہے۔ موج مستی کرنے والا کر کے بھی گزار دیتا ہے زندگی، اور کم کھا پی کر حلال غذائیں کھا کر بھی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو کامیاب تو وہی ہے جو اللہ کے محبوب کی نظر میں بہترین امتی ہو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار دے، اللہ کے پیغمبر کے حکموں کے مطابق زندگی گزار دے۔ تو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، ان واقعات سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک منظر وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، وہاں پر جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آ رہی ہیں، بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے، بہترین قسم کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے جبرائیل یہ بہترین قسم کے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور ہوائیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے، اور ایک اس آپ کی امت کی اس بیٹی اور
اس بچے کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے، کہ جن کا واقعہ اور قصہ یہ ہے، حضور نے پوچھا ان کا کیا قصہ ہے کہ ان کی قبر سے اس قسم کی خوشبو پھوٹ رہی ہے؟ اس بیٹی کا جو کہ میری روحانی بیٹی ہے اور ان کے بچوں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، تو کیا قصہ ہے ان کا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ عورت جو تھی وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرتی تھی وہ عورت، اور ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اور کنگھی گرنے کی وجہ سے اس عورت نے اللہ کا نام لیا، اور وہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے فرعون کی بیٹی کے کان میں آواز چلی گئی۔ تو فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا کہ تو کس کا نام لیتی ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ فرعون جو میرا باپ ہے اس کا تمہیں نام لینا چاہیے، تم نے کس خدا کا نام لے لیا؟ تو اس بہادر عورت نے جو کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہے، اس کی ایمان پر آپ جو ہے ترس کھائیے اور سلام کہیے ان کے ایمان پر۔ وہ عورت کہتی ہے اس خادمہ سے کہ فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ خدا فرعون کا بھی خدا ہے اور تیرا بھی خدا وہ ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں۔ اب یہ بات جو ہے فرعون کی بیٹی نے فرعون تک پہنچا۔ جیسے یہ بات پہنچی تو فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے سے اس عورت کو بلایا، اور لاؤ لشکر سے فرعون نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ اور بلا کر ان کے لیے ایک بڑے کڑھائی میں تیل گرم کرو۔ ایک بڑا کڑھائی ہونا چاہیے اور اس کے اندر تیل ڈال دو، اور تیل کو خوب کھولاؤ یہاں تک کہ ابلنے لگے۔ جب تیل کو کھولایا گیا، تیل ابلنے لگا اس کڑھائی میں، تو فرعون نے حکم دیا کہ اس ابلتے ہوئے تیل میں اس عورت کو بھی ڈالو اور اس کے سارے بچوں کو ڈال دو۔ تو وہ جو عورت تھی اس نے فرعون سے ایک درخواست یہ کی کہ بادشاہ سلامت، میری آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ جب آپ مجھے تیل میں خوب جو ہے گرم کر لیں، یا آپ جو ہے مجھے کسی طرح اگر تیل میں ڈال کر مار ڈالیں، تو مجھے اور میرے بچوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دینا۔ کیا کرنا؟ زمین میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ فرمائش قبول ہے، اب تمہارا حق میرے اوپر ہے کہ میں اس حق کو ادا ضرور کروں گا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے ایک بات پوائنٹ کی ہے، فرعون بھی دیکھیے کسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے کتنا بہترین نیت رکھتا ہے کہ اگر تمہاری یہ فرمائش ہے تو یہ فرمائش قبول، تمہارا حق میرے اوپر یہ لازم ہے۔ خیر، اس ابلتے ہوئے تیل میں اس کے دیگر بچوں کو ڈالا۔ ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ جیسے ہی اس کے بچے سارے ابل جائیں، اور یہ فرعون میں جو یہ کام کر رہا ہوں، فرعون کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت اپنے ایمان سے پھر جائے، پھسل جائے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے، اور اسی طریقے سے آج کی نوجوان عورتوں کے لیے سبق ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ جو آج طرح طرح کے فرمائشوں پر آج کی لڑکیاں ایمان بیچ دیتی ہے، ان کے لیے یہاں سبق ہے۔ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتی ہیں تھوڑے تھوڑے تحفوں پر، جیسے کہ آج نوجوانوں کا ایک ایسا منظر چلا ہوا ہے، تھوڑے سے تحفے پر آئی فون دینے پر ہماری بچیاں جو ہے ایمان سے پھر جاتی ہیں۔ یہاں پر اس عورت سے سبق لینا چاہیے۔ ان کے کئی جو بچے تھے، دوسرے بچوں کو تیل کے اندر ڈال کر مار ڈالا گیا، شہید کر دیا۔ مقصد فرعون کا یہ تھا کہ یہ عورت اپنے ایمان سے پھر جائے، لیکن ایمان میں بڑی مضبوطی تھی اس عورت کی۔ سارے بچے ان کے ڈال دیے گئے، صرف ایک ننھا سا بچہ تھا ان کے پاس، اور یہ ایک ننھا سا بچہ ان کے چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے لشکر
نے اس بچے کو ان کے چھاتی سے چھڑایا اور تیل میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ڈالتے ڈالتے وہ ننھا سا بچہ اپنی ماں کو کیا کہتا ہے سنیے۔ وہ ننھا سا بچہ بولتا ہے، جبکہ بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ اگر کسی کو قدرت بولنے کی دے دے تو پھر بولنے لگ جاتا ہے، جیسے کہ آخرت میں ہمارے اعضاء و جوارح بولیں گے۔ اگر انسان کہے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ انسان کے زبان پر مہر لگا دیں گے اور کہیں گے ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارے اعضاء و جوارح کا بات۔ تو اس وقت اس بچے سے اللہ نے بلوایا اور وہ بچہ اپنے ماں سے کہتا ہے کہ امی آپ صبر کرو، انشاءاللہ صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے، آپ اپنے ایمان سے نہیں پھرنا، یہ دنیا کا عذاب بہت کم ہے آخرت کے عذاب سے۔ اے ماں، آخرت کے عذاب سے آپ بچنا اگر چاہتی ہے تو دنیا کا عذاب برداشت کر لیجیے۔ بچہ بول رہا ہے اپنی ماں سے۔ چنانچہ فرعون کے لشکروں نے اس ننھے سے اور مننے سے بچے کو بھی اس گرم کڑھائی میں ڈال دیا گیا، اس ننھے سے بچے کو بھی، اور یہاں تک کہ اس کی ماں کو بھی اسی کڑھائی میں بھون دیا گیا۔ حضور سے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے اور اس عورت کے وہ بچوں کی قبر ہے جہاں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے بھی ایک سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ آج ہماری ایمان بہت کمزور ہے۔ آج اگر ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جو ایک واقعہ میں نے بیان کیا ہے، یا اسی طریقے سے اور دوسرے معاملات میں اگر ہم پھسل جا رہے ہیں تو مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ ہم ایمان میں بہت کمزور ہیں۔ اب ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا یہی پڑے گا کہ ان واقعات سے سبق لے کر اللہ کے حکموں پر پورا یقین رکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے پہلی امت کی عورتیں یا اسی امت کی یہ عورت اگر کامیاب ہوئی ہے، اگر ہمارا بھی یہی اللہ کے حکموں پر یقین ہو جائے گا تو انشاءاللہ ضرور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان میں انسان مضبوطی پیدا کرے۔ مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات پر پوری طرح اترنے کی انسان کوشش کرے۔ کوشش کرنے سے کیا نہیں ہو جاتا؟ کوشش کرنے سے بڑے بڑے کام جو ہے انسان انجام دے دیتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیجئے اور حلال اور حرام کی تمیز کر لیجئے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر لیجئے، اور اسی طریقے سے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان ماتحتوں کا آپ خیال کر لیجئے۔ کچھ یہ احکامات ہیں، آپ جب یہ احکامات عمل کرنے لگیں گے تو اور دوسرے احکامات جو اللہ کے ہیں ان تمام احکامات پر آپ پوری طرح اترنے لگیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ اب جو ہے اللہ کے حکموں پر چلنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، لہذا میں اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معراج کے عظیم الشان واقعے سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس عظیم الشان واقعے کے 2 پہلو ہیں، ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، میں نے ابھی اس ایک خاکے کو پیش کیا ہے۔ آگے جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں مسجد اقصیٰ سے لے کر بیت المقدس کا آپ کا جو سفر ہوا ہے اس سفر میں کیا کیا پیش آئے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔